عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الشمس. سورۃ الشمس مکی صورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے 91 ہے، نزول کے اعتبار سے 26 ہے. 15 اس میں آیات ہے اور 1 اس میں رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. 8 آیتوں تک اس صورت میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، یعنی دونوں جو ہے گواہ ہے. اور ضحاها جو ورڈ ہے اس میں بگننگ، ابتدائی روشنی جو ہے اس کے معنی آتے ہیں. جب دھوپ نکلتی ہے تو تھوڑی تھوڑی سی ہلکی سی گرمی جو زمین پر آتی ہے اس کے معنی جو ہے آتے ہیں. والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی رات کو آتا ہے. اور والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب کہ وہ اس کو روشن کرے، یعنی جب سورج ظاہر ہوتا ہے اور دن میں ساری چیزیں جو ہے ویزیبل ہوتی ہے تو اس کے معنی ہیں. اور واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اس پر، یعنی سورج کی روشنی کو ڈھانپ دے، کیونکہ رات جو ہے جہاں آتی ہے تو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی، سب چیزیں جو ہے اندھیرے میں جو ہے چھپ جاتی ہے. یعنی سورج ڈوبنے کے بعد جو پیچھے رات آتی ہے یہ ہے. اور سورج جو ہے ریفلیکٹس، یعنی جو اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ساری ہے. اور یہاں پہ تلاحہ جو ہے قمر کی، اٹ ریفلیکٹس دا لائٹ آف دا سن. تل یتلو، تلاوت، عمل، ریفلیکٹ کرنا، یہ سارے جو ہے اس کے روٹس ہیں. یہ سب آپ پہلے لے چکے ہیں. آپ کو اس ورڈ کے جو ہے ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالیٰ پتہ ہوں گے، میں ہوپ کرتی ہوں کہ کیونکہ یہاں تک آ چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. تو یہاں پہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی اور جس نے بنایا اس کو، یعنی اس کی بناوٹ دیکھو آسمان کی، اور اس کی ایک ونڈرفل اس کا وہ دیکھو اسٹرکچر، دیکھو کتنا بیوٹیفلی جو ہے وہ ہے بنا ہوا ہے. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، قسم ہے زمین کی اور جس نے بچھایا اس کو. اب یہ کائنات کی ڈفرینٹ نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس انسان کی جس نے درست کیا اس کو، یعنی ہموار کیا، جس میں بیلنس پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. جسمانی طور سے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹ شکل دی اور ذہنی قوت بھی دی. جیسے اگر ہم دیکھیں گے سینسز ہے، نظر ہے، سننا ہے، سب ہر ایک کی فطرت میں جو ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید بھی رکھ دی. وہ شرک تو انسان کیا ہے بعد میں سیکھتا ہے، تو یہ سب نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے ہم کو حدیث بھی پتہ ہے کہ ہر بچہ جو ہے توحید کے اوپر اس کی فطرت ہوتی ہے، تو ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درست بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، تو اس نے الہام کیا اس میں اس کی بدی کو، وَتَقْوَاهَا، اور اس کے تقوی کو، یعنی نیکی اور بدی کی صلاحیت کی پہچان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دے دی ہے. ایون اگر انسان توحید کے اوپر نہیں ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا کیا کام ہے، برا کیا کام ہے، اندر سے ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے اور وہ برا ہے. قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا، پاک کیا جس نے اس کو، یعنی اپنے نفس کو جس نے پاک کیا وہ سکسیسفل انسان ہے. وقد خاب من دساہا، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے دبا دیا اس کو، یعنی جس نے گناہوں کے تلے اپنے نفس کو دبا دیا، اپنے نفس کو خراب کر دیا. کیونکہ انسان جو ہے کے لیے ہدایت کی نشانیاں کئی جگہ ہے،
کائنات میں نشانیاں ہیں، اندر سے نیکی اور بدی کا احساس ہے، انبیاء اکرام نے سکھایا، لیکن اگر سٹل اس نے اپنے آپ کو جو ہے اپنے نفس کو بھٹکا دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ناکام ہے وہ۔ کذبت ثمود بتغواہا، جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ، اذ بعث اشقاہا، جب اٹھا سب سے بڑا بدبخت اس کا، یعنی اس کے سردار کا سب سے بڑا، یا ان کے قوم کا سب سے بڑا جو سردار تھا وہ اٹھا۔ فقال، تو کہا، لہم، ان کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کا پانی پلانا۔ یہ واقعہ ہم پہلے لے چکے ہیں کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو جو ہے ایک دن پانی پیے گی، ایک دن تم لوگ لینا، تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، یعنی اپنے نبی کو، پھر کاٹ ڈالا اس کو، یعنی اس کے کونچے کاٹ ڈالے۔ فَدَمْدَمَهَا، تو ہلاکت ڈالی، عَلَيْهِمْ، ان پر، ربهم، ان کے رب نے، بِذَنبِهِمْ، ان کی گناہوں کی وجہ سے، فَسَوَّاهَا، پھر برابر کر دیا اس کو، یعنی بالکل وہ ختم ہو گئے، لیولڈ ارتھ ہوئی، ان کے گھر بار سب بستی سب کچھ ختم ہوگی۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور نہیں وہ ڈرتا ان کے انجام سے، یعنی جیسے دنیا میں اگر ہم کسی کو نقصان پہنچاتے تو ہم کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے ریونج نہ لے، بدلہ نہ دے، پھر ہمارا کیا ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے، اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے، کہ یعنی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم یہ پورے سورۃ الشمس اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے جو ہے سورج، پھر اس کی جو صبح کی روشنی ہوتی ہے جس میں فل گلو ہوتی ہے، برائٹنس ہوتی ہے، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ روشنی اور صبح کی یہ جو کیا ہے، یہ ایک صبح کی روشنی جو ہے ہمیں زندگی بتاتی ہے، اور ضحاہا، جب جو ہے سورج ایک فل ریڈینس کو پہنچ جاتا ہے، اور سورج جو ہے ایک زندگی کا سائن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا کنٹرول یونیورس کے اوپر کیسا ہے، کیونکہ یہ فزیکل جو لائٹ ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے ہماری روحانی نور، یعنی اسپریچول لائٹ، ہدایت ہے، تو اس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھو کہہ رہے ہیں، جیسے تمہیں دنیا کے لیے یہ روشنی ضروری ہے، تمہیں جو ہے ہدایت کے لیے بھی یہ روشنی ضروری ہے، ہدایت کی روشنی کی طرف دیکھو۔ والقمر اذا تلاہا، قمر جو ہے چاند ہے جب وہ پیچھے پیچھے آتا ہے، یعنی ایکچولی سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو چاند سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، تو اگر ہم چاند، سورج، ایک کے پیچھے ایک آنا، یہ ساری چیزیں جو ہے کیسے ایک بیلنس میں، ہارمنی میں، سکون میں، پیس میں ایک ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ ہے۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، ہم اپنی روشنی سے شائن نہیں کرتے، لیکن اگر کسی اور کی صحبت میں رہے، کسی اور کی اچھائی کے ساتھ رہے، تو پھر ہم ان کی روشنی ہم بھی ریفلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اچھے دوست چوز کرنا ہے، اچھے ساتھی چوز کرنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو ہدایت کے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، دن ہے جب وہ کیا کرتا ہے، جلاہا کا مطلب جو ہے جو سب چیز کلیئر کرنے کے معنی آتے ہیں، ریویل کرنے کے معنی آتے ہیں، ایکسپوز کرنے کے معنی آتے ہیں، صاف صاف دکھانے کے معنی آتے ہیں، یعنی دن میں کیا ہوتا ہے، پوری چیزیں جو رات کو چھپی ہوتی ہے وہ کلیئر نظر آتی ہے، تو اس میں کلیئرٹی، سچائی، دکھنا، نظر آنا، ویزیبلٹی، یہ سارے معنی ہیں۔ تو اب حق اور سچائی جو ہے وہ دن کی روشنی کی طرح ہے، یعنی قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے باتیں، اور سب سے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اقتدار ہونا، وہ ہمارا رب ہونا، توحید کی بات، یہ بالکل سورج کی روشنی کی طرح ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ اگر ہم اس ہدایت کو پکڑیں گے تو ساری چیزیں ہماری سامنے آ جائے گی۔ پھر واللیل اذا یغشاہا، لیل رات ہے، اور یغشاہا غشی سے ہے، یہ ورڈ ہم پہلے کئی دفعہ لے چکے ہیں۔ تو رات جو ہے سب کچھ چھپا دیتی ہے، لیکن دن جو ہے سب کچھ بتا دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسا رات اور دن کے اوپر کنٹرول بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں حکمت بھی ہے کہ کچھ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں اپنے حکم سے، اور کچھ چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں اپنے حکم سے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کی بناوٹ کی طرف دیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کتنا پرفیکٹ ڈیزائن بنایا ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ بنانے والا کیسا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا پرفیکٹ آسمان بنا سکتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہوں گے۔ پھر زمین، اس کا اسپریڈ آؤٹ ہونا، اور تہاہا میں جو ہے بچھا دینا، اسپریڈ ہونا، جس کے اوپر زندگی بسر ہو، اس کے معنی آتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کے اوپر جو ہے ہماری رہنے کے لیے اتنی اچھی جگہ بنائی ہے، تو اب اتنا کیئرفلی پورا ڈیزائن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کا، آسمان کا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنایا ہے، اور اس انسان کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ کے طور پر یہاں پہ بھیجا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نفس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بیلنسڈ، پرپورشنیٹ بنایا ہے،
اور نفس جو ہے اس کا پورا فوکس یہ صورت کا نفس ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری فزیکل باڈی بنائی, ایموشنز بنائے, ذہنیت بنائی, وزڈم بنایا, خواہشات بنائے. تم پورے ایک بیلنس میں جو ہے پیدا کیے گئے, لیکن تم اپنے چوائسز سے, روز تم جو چنتے ہو, جو چوز کرتے ہو, اس سے اپنی زندگی کو امبیلنس کر لیتے ہو. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ فَأَلْهَمَهَا الہام ڈالنے کے معنی آئیں گے, یعنی اندر, تمہارے اندر جو ہے الہام ڈالا, انسپائر کیا کہ یہ کیا ہے, بری چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے. ہر نفس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بری چیز ہے, اس سے دور رہنا ہے, یہ اچھی چیز ہے, یہ اس کو جو ہے کرنا ہے. یعنی ہر ہیومن بینگ کو ایک جو ہے صحیح اور غلط کے علم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروگرام کیا ہے. تو اب یہ ہمارے نفس کے اندر کی روز کی جنگ ہے کہ کیا ہم چوز کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کامیابی اس کی ہے جو اپنے نفس کو گناہوں سے, اس سے سیلفشنس سے, گھمنڈ سے, تکبر سے دور رکھتے ہوئے صحیح چوائسز کرے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, اور وہ جو ہے کیا ہو گیا, فیل ہو گیا, ختم ہو گیا, ہلاک ہو گیا, اس کا کچھ وہ نہیں ہے. کون؟ جو ہے اپنے نفس کو خراب کر دیا, اور اپنے نفس کو جو ہے ایکچولی دساہا میں کرپٹ کرنا, پلیوٹ کرنا, اس کے معنی آتے ہیں. تو ہر وقت جب ہم اپنے نفس کی یہ بات کو, یعنی اندر جو نفس صحیح اور غلط بتاتا ہے, اس کو جو ہے ہم غلط چوز کرتے ہیں, تو پھر ہماری ناکامیابی ہے. پھر سمود کا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیسا جو ہے قوم سمود کا وہ ہوا, تباہی ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے ان لوگوں کے گناہ جو تھے, یہ جو ہے ایک ان کا جو سردار ہے, اکثر اس کا نام کچھ کتابوں میں اور کچھ روایتوں میں قدر ابن سلف جو ہے اس کا نام آتا ہے. اللہ عالم کیا نام اس کا تھا, لیکن قدر ابن سلف جو ہے اس کا نام اکثر جگہ آتا ہے, جس نے جو ہے قوم سمود میں سے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی تھی. تو وہ سب سے بدتر انسان ہے, اس لیے اس کا اکیلے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے جو ہے آگے بڑھ کے یہ برا کام کیا تھا. تو پھر اس کے بعد وہ صالح علیہ السلام کا اور یہ قوم سمود کا پورا واقعہ ہم کو پتہ ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری قوم کو جو ہے کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر کے کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا, کمپلیٹلی ختم کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پنشمنٹ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کس طرح آتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو جو ہے کانسیکوینسز کا ڈر ہوتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایبسلیوٹ ہوتا ہے اور پورا عدل کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. سورۃ اللیل کرتے ہیں ہم. سورۃ اللیل مکی صورت ہے, ترتیب کے اعتبار سے 92 صورت ہے, نزول کے اعتبار سے 9 صورت ہے, 21 اس میں آیات ہے اور 1 اس میں رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. واللیل اذا یغشا, قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے, یعنی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے. والنہار اذا تجلی, قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو. وما, اور جس نے خلق الذکر والانثی, پیدا کیا نر کو اور مادہ کو, یعنی جیسے رات اور دن جڑا ہے, ہر چیز جو ہے نر اور مادہ جو ہے پیئرز میں ہے. ایون اگر ہم فلاور دیکھیں تو اس میں بھی میل اینڈ فیمیل پارٹس ہوتے ہیں. ان سعیکم لشتیٰ, بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف طرح کی ہے. یعنی جیسے ہر چیز میں اختلاف ہے, تمہاری کوششوں میں بھی اختلاف ہے. کوئی دنیا کے لیے کرتا ہے, کوئی آخرت کے لیے کرتا ہے, کوئی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, کوئی خود کے لیے کرتا ہے. تو سب کی کوششوں میں بھی اختلاف ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, تو لیکن جس نے دیا اور تقوی کیا, یعنی جس نے مال کو دیا یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جو دیتا گیا, تو وہ, اور جو ہے جس نے تقوی کیا, تقوی کے معنی ہم کو اچھی طریقے سے معلوم ہے. وَصَدَّقَ, اور تصدیق کی, یعنی عمل سے اور ایمان سے جو ہے تصدیق کی, یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی, اپنے رسول کی تصدیق کی, عمل سے جو ہے اپنے ایمان کی تصدیق کی, نیکی اور اچھائی سے شریعت کے اوپر چل کے تصدیق کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وصدق, اور تصدیق کی, بالحسنى, بھلائی کی, کیونکہ ہم ایکسیپٹ تو کر لیتے ہیں لیکن تصدیق کرنا یعنی اپنے عمل سے کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھی ضروری ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ, پس عنقریب ہم آسانی دیں گے اس کو, لِلْيُسْرَى, نیکی کے لیے.
یعنی نیکی کا راستہ جو نیکی چوز کرتا ہے اس کو جو ہے یعنی ایکسیپٹ کر کے تصدیق کر کے چوز کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. وہ اما اور لیکن من بخیلا جس نے بخل کیا یعنی جس نے کنجوسی کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، واستغنا اور بے پرواہی برتی یعنی آخرت سے اللہ کے احکامات سے کوشش کرنے سے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور جھٹلایا نیکی کو یعنی دین کو شریعت کو یہ ساری چیزوں کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اس کو تنگی کے لیے، یعنی جو گناہ کو چوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ ہی جو ہے آسان کر دیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اور کس کام آئے گا اس کو اس کا مال، اِذَا تَرَدَّى جب وہ خود ہلاک ہو جائے، إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى بے شک ہمارے ذمے البتہ ہدایت ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور کس کام آئے گا اس کو اس کا مال اور وہ خود ہلاک ہو گیا، اور بے شک ہمارے ذمے البتہ ہدایت ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذمے البتہ ہدایت ہے. وَإِنَّا اور بے شک لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى ہمارے لیے البتہ آخرت ہے اور اولا ہے. اولا یعنی دنیا کی زندگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے مالک ہے، ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں. وَأَنذَرْتُكُمْ اور تو خبردار کیا میں نے تم کو، نارنگ ایک آگ سے، تلظا بھڑکتی ہوئی یعنی بلیزنگ جہنم کی فائر جو ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو خبردار کرتے ہیں. لا يصلىٰ الا الاشقى نہ داخل ہوگا اس میں مگر بدبخت. اب یہ بدبخت کون ہے؟ الذی کذب وتولی جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا یعنی اللہ کو اور اللہ کی رسول کی ہدایت کو اور آخرت کو جھٹلایا. یجنبها اور انقریب بچا لیا جائے گا اسے، الاتقا سب سے زیادہ پرہیزگار. اتقا جو ہے اس سے ہے پرہیزگار، تقوی اسی سے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے اس جہنم کی آگ سے. الذی یؤتی مالہ یتزکا وہ جو، اب یہ متقی انسان کون ہے؟ وہ جو دیتا ہے اپنا مال یتزکا کہ پاکیزگی اختیار کرے یعنی نفس کی پاکیزگی اختیار کرے. کیونکہ جب انسان مال دیتا ہے تو سیلفشنس سے انسان نکلتا ہے اور دوسرے کی مدد کرتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ اور نہیں کسی ایک کے لیے، عِندَهُ اس کے پاس، مِن نعمتٍ نعمت میں سے، تجزا جس کا بدلہ اسے دینا ہو. یعنی جو نیکی کرتا ہے انسان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہوئے وہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ مگر تلاش کرنے کو اللہ کی ذات یا پھر اللہ کی رضا اپنے رب، وجہ ربی ہی یعنی رضا اپنے رب کی، الاعلیٰ جو اعلیٰ ہے. یہاں پہ الا ابتغاء مگر تلاش کرنے کو، وجہ ربی ہی اپنے رب کی رضا، الاعلیٰ جو اعلیٰ ہے یا پھر جو بلند ہے. یعنی یہ اس لیے مال خرچ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، نہ کہ جو ہے کسی اور سے ریٹرنز کچھ چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ اور البتہ ان قریب، یردا وہ راضی ہو جائے گا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان سے راضی ہو جائیں گے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک انسان کی کوشش کی بات یہ پوری صورت میں بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ پورا اگر تھیم ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حرص سے، سیلفشنس سے، تکبر سے نکل کے اپنے نفس کا جو ہے تزکیہ کیسا کرنا ہے یہ بتا رہے ہیں. اور یہ ایک جو ہے اندر کا کام ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے رات جو ہے اس کی واللیلی یا جو بتا رہے ہیں رات کو ایک اس کو بطور گواہ یہ بتا رہے ہیں کہ رات کیا ہے، آرام کی جو ہے وہ ہے کا وقت ہے، رات میں سب کچھ ڈھک جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے ہم کبھی جاہل ہوتے ہیں، اگنورنٹ ہوتے ہیں یا چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہے. تو ہماری زندگی میں بھی روشنی اور اندھیرا یہ سب کچھ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہر ایک الگ الگ فیزز لاتے ہیں. آج ہم اگر یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم شروع سے اسی کے اوپر تھے. ایک وقت تھا جب ہم اندھیروں میں تھے لیکن پھر دن آیا الحمدللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا لائے، ہدایت لے کر آئے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ رات اور دن، یہ ہدایت، یہ گمراہی، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے. دیکھو پھر تمہاری اپنی پیدائش کو دیکھو کیسے تم مرد اور عورتوں میں ہیں، ہر چیز پیر میں ہے. اگر ایک اکیلے ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مرد اور عورت کو جب پیدا کیے تو پھر ان کو اپنے رولز کے ساتھ بھی جو ہے پیدا کیے، ان کی آئیڈینٹی کے ساتھ بھی پیدا کیے. ان کو جو ہے پھر اپنی اپنی اپارچونٹیز
کامیابی کی طرف جو ہے اس کے ساتھ بھی پیدا کیے. لیکن ہر انسان کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے. سب کے کوششیں ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیے آپ, مرد کی کوششیں الگ ہوتی ہے, عورت کی کوشش الگ ہوتی ہے, اس کے ایفرٹس الگ ہوتے ہیں. پھر کوئی اچھائی میں کوشش کرتا ہے, کوئی برائی میں کوشش کرتا ہے, کوئی ظلم میں کوشش کرتا ہے, کوئی انصاف میں کوشش کرتا ہے. اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ تمہاری کوشش کس طرف ہے, جنت کی طرف ہے یا جہنم کی طرف ہے؟ اب اس میں پہلا گروپ ہے جو لوگ اپنا تزکیہ کرتے ہیں, جو ہے وہ کرتے ہیں, عطا کرتے ہیں. یہاں پہ آیا نا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, جو دیتے ہیں, جیسے صدقہ کرتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو کی تصدیق کرتے ہیں, کنفرم کرتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں؟ بالحسنہ یعنی بیسٹ یا پھر اچھائی. اور بیسٹ اور اچھائی چیز کیا ہے؟ سب سے وہ چیز, سب سے بیسٹ چیز دنیا میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنا جو ہے رب مانتے ہیں اور جنت کی طرف ان کی کوشش ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے پھر کوشش, ان کا اینڈ, ان کی جنت سب کچھ آسان کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے ہر مشکل کے بعد ان کے جنت میں جانے کا راستہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے سیکنڈ گروپ کے بارے میں بتا رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ بخیل ہوتے ہیں, مال نہیں خرچ کرتے, سٹنگی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ حق کو جو ہے وہاں پہ کیا کیے تھے؟ کنفرم کیے تھے. اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جھٹلا رہے ہیں. جو حق ہے, جو جنت ہے, جو آخرت ہے, جو توحید ہے, اس کو جو ہے جھٹلانے والے ہیں یا پھر گناہوں میں پڑنے والے ہیں. تو گناہوں میں پڑنا ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسان ہو جاتا ہے, پھر وہ گناہوں میں ہی ڈوب جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جہنم میں ڈوب جاتا ہے یا جہنم میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی, چاہے وہ اس کا مال ہو یا کچھ بھی ہو, جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی. کیونکہ مال جو ہے صرف دنیا میں آپ کو کسی چیز سے بچا سکتا ہے, لیکن یہ مال آپ کو آخرت میں کیسا بچائے گا؟ اگر یہ مال کا صحیح استعمال ہم دنیا میں کریں گے تو پھر آخرت میں شاید یہ مال ہم کو بچا سکتا ہے, کیونکہ اس کا ہم اللہ کی رضا کے لیے مال استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں جو ہے ہدایت ہے, تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تم چوز کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو فورس نہیں کیے کہ تم یہ چوز کرو یا یہ کرو. ہم جب چوز کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمارے رائٹ چوائسز کی وجہ سے ہدایت کے راستے پر ڈالتے ہیں اور ہدایت ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو اللہ کے جو ہے ذمے ہے کہ وہ تم کو راستہ دکھائے, راستہ آسان کرے. فار یو, یور جاب از ٹو چوز. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دنیا اور آخرت دونوں کے مالک ہیں, دونوں کو مینیج کرتے ہیں. تم دنیا کے کنٹرول کو جو ہے فکر مت کرو, وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اب یہاں پہ جو ہے بہت سارے اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیتیں اور یہ جو چیزیں آئی ہے نیک انسان کی, تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی تھی جب انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آزاد کیا تھا, اور بہت بڑا مال جو ہے یا پھر اپنا بہت مال کا بڑا حصہ اللہ کے رضا کے لیے جو ہے خرچ کرتے تھے. اور ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا. تو ڈیفینیٹلی اگر اس کانٹیکسٹ میں بھی نازل ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ آیتیں ہم کو کیا کرنا ہے وہ چیز کی جو ہے وہ بتاتی ہے, راہ دکھاتی ہے. تو یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ ہر چیز رینڈملی ایسے ہی نہیں ہوتی. انسان کو کریکٹ چوائسز جو ہے دنیا میں کرنا ہوتا ہے, اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے اور صحیح چیز جو ہے ہمیشہ چوز کرنا ہے. تو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ میری کوششیں کس وجہ سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے 2 راستے دکھائے ہیں, کس راستے پر میں چل رہی ہوں. کیا جب ہم تقویٰ چوز کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم بخیل ہوتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل نہیں کرتے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر گناہ کو آسان کر دیتے ہیں. اور اخلاص اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنا ہے. تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیونکہ یہاں پہ ذکر آیا ہے, ان کو رول ماڈل بناتے ہوئے جنت کے راستے پہ ہم کو جانا ہے. سورۃ الضحیٰ مکی صورت ہے, ترتیب کے اعتبار سے 93rd صورت ہے, نزول کے اعتبار سے 11 صورت ہے, 11 اس میں آیات ہے اور 1 اس میں رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. والضحیٰ قسم ہے
روزے روشن کی. دوحا ایکچولی چاشت کا وقت ہوتا ہے جب دھوپ نکلتی ہے. تو چاشت کا وقت آپ کو پتہ ہے نا، مطلب صبح کا جب تھوڑا سا سورج کیا ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے، جب سورج ایک دم برائٹ ہوتا ہے، ایک مڈ مارننگ ٹائم ہم اس کو بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں گرمی ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، کلیئرٹی ہوتی ہے. واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ خاموش ہو جائے. تو اب رات کا کیا ہے، ایک دم سنسان اور خاموش ہونا، اور دوسری چیزوں کو رات چھپا لیتا ہے. وما ودعک، نہیں چھوڑا تجھ کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ربک، تیرے رب نے، وما قلع، اور نہ وہ بیزار ہوا. تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ شاید جب وہ وحی کا بریک ہوا تھا، تھوڑے دن تک وحی نہیں آئی تھی، وہ ہے والآخرۃ خیر لک من الاولی، اور البتہ آخرت بہتر ہے تیرے لیے ابتدا سے. یہاں ابتدا اولا کا مطلب دنیا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ ان قریب عطا کرے گا تجھ کو ربک، تیرا رب، فَتَرْضَىٰ، تو تو راضی ہو جائے گا. الم یجدک، کیا نہیں پایا تجھ کو، یتیمن، یتیم، فآوا، پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بیسٹ پرورش کی اور سب کچھ جو ہے ان کو عطا کیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا تجھ کو راہ بھولا تو اس نے ہدایت بخشی یا رہنمائی دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا تجھ کو مفلس تو اس نے غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو لیکن یتیم کو پس نہ سختی کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور لیکن سوالی کو پس نہ جھڑکو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنی رب کی نعمت کو پس بیان کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دے رہے ہیں، اور خاص طور سے ایک کچھ وقفے تک جو ہے وہی نہیں آئی، تو پریشان مت ہو، دکھی مت ہو، اکیلے مت ہو، مت فیل کرو. دنیا میں کچھ جو ہے چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں، تو اللہ کے صحیح وقت کے لیے انتظار کرو. سورۃ الضحیٰ ایک بہت ہی ایموشنل سورہ ہے، جس میں بہت کمفرٹ ہے، تسلی ہے، ہیلنگ ہے، ری ایشورنس ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو اکیلا پاتے ہیں یا ہوپلیس پاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی ہے اور بیچ میں ایک گیپ ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی فیل کر رہے تھے، اور کفار مکہ جو ہے وحی کے نہ آنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہارا رب تمہیں جو ہے چاہتا نہیں ہے یا نفرت کرتا ہے. تو یہ پوری صورت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کمفرٹ، ایک کنسول یا ایک تسلی کی طرح آئی ہے. پھر یہ صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے کہہ رہے ہیں کہ والضحیٰ، یعنی صبح کی جو وہ ہوتی ہے، برائٹنس ہوتی ہے، مڈ مارننگ ٹائم ہوتا ہے، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. یعنی اس میں جو ہے وارمتھ، انرجی اور زندگی جو ہے اس وقت کیا ہوتا ہے، اندھیرے کے بعد پھر سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اندھیرے کے بعد روشنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غم ہے اس کے بعد جو ہے خوشخبری یا خوشحالی بھی لے کر آئیں گے. پھر رات ہے، اور جب وہ کیا ہوتا ہے، سجا، یعنی ایک خاموش ہو جاتی ہے، ڈارک ہو جاتی ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رات، یہاں پہ یعنی ایک وحی کا جو پاز ہونا ہے، تو اس میں جو ہے رات کے وقت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مومنٹس ہوتے ہیں جب ہمیں ڈر ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، اکیلا پن محسوس ہوتا ہے. تو زندگی میں بھی جو ہے روشنی اور اندھیرا دونوں چیز ہوتی ہے، لیکن اندھیرا یا خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ایک پلان ہے. اور ما ودعک وما قلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ قلا جو ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں ما ودعک، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب میں، اور نہ وہ بیزار ہوا. یعنی اللہ
یہاں پہ قلا کا مطلب بیزار ہونا، نفرت کرنا، کیونکہ کفار مکہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ وہ اللہ تم کو پسند نہیں کرتے یا نفرت کرتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے کہ نہیں، یہ جو ہے ڈائریکٹ آنسر ہے کفار مکہ کا کہ اللہ نے چھوڑا بھی نہیں ہے، اللہ نے تمہیں جو ہے ناپسند بھی نہیں کرتے ہیں، بیزار بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحمت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برسائے ہیں، اور پھر آخرت جو ہے دنیا سے بہت بہتر ہے۔ تو جو آنے والی ہے جنت، جو آنے والی ہے دنیا، تو وہ بہت بہتر ہے۔ تو دنیا کی جو زندگی ہے یا کرنٹ فیز ہے، اس سے اپنی آخرت کو جج مت کرو، آگے جو ہے بہت بہترین چیز ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عنقریب جس سے آپ راضی ہو جائیں گے وہ دیں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک تو جنت ہے، دوسرا اسلام کا جو ہے اسٹیبلش ہونا یا ایکسپینشن ہے، قریش کے اوپر کامیابی ہے، اللہ کی بہت ساری نعمتیں جو ہے ملے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نعمت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کرتے تھے وہ تو ان کی امت کو جو ہے جہنم سے بچا لینا۔ آج لگتا ہے کہ شاید تھوڑا ڈیلے ہے، تھوڑا کوئی چیزیں پوسٹ پون ہو رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی اور چیز کے لیے، بہتر چیز کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں۔ تو آج صبر رکھو، کل کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل ہیلپ لیس تھے، یتیم تھے، ان کو ان کے دادا، ان کے چچا کا سپورٹ دیا اور ان کی پرورش کی، ایسے ٹائم پر بھی ان کی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیئر کی، پروٹیکٹ کیا، تو پھر فیوچر کے لیے کیوں ڈرتے ہو؟ تمہارا پاسٹ اٹ سیلف پروف ہے کہ اللہ تمہیں کتنی کیئر کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جا کے جو ہے غار ہرا پہ بیٹھ جاتے تھے ہدایت کی اس میں، تو ان کو تو نہیں پتہ تھا شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، وہ حق کی تلاش میں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے چھوڑ دیا، لیکن اللہ تمہیں سٹیپ بائی سٹیپ، دھیرے دھیرے کیا کر رہے ہیں، تمہارے دل کو ہدایت کی طرف جو ہے ایک راستہ دکھا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، یعنی پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال نہیں تھا، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کی شادی ہوئی، ان کا نکاح ہوا، پھر برکت ہوئی، پھر اسلام میں جو ہے کامیابی ملی۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے دے سکتے ہیں تو کبھی بھی جو ہے کمی یا اسکیرسٹی کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی تم یتیم کو دیکھو تو پھر اس کو فلا تقہر، اس کو اوپریس مت کرو، اس کے اوپر ظلم مت کرو، کیونکہ تم بھی تو ایک وقت یتیم تھے۔ تو یتیموں کو اسپیشل کیئر کرو، ان کو انسلٹ مت کرو، ہیوملیٹ نہیں کرو۔ اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل یعنی پوچھنے والا، یعنی یہاں پہ ایک تو مال پوچھنے والا بھی ہو سکتا ہے، دوسرا علم کا پوچھنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر تم سے کوئی مال کا سوال کرے یا علم کا سوال کرے تو ہرگز اس کو کیا کرو، جھڑکو مت، ڈراؤ مت، ڈانٹو مت، یا اس کو ہارشلی اپنے آپ سے دور مت کرو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے اس کے بارے میں بات کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جب ہم اس میں دو چیزیں ہیں، فحدث یعنی اس کو بیان کرو کا مطلب یہ ہے کہ کبر نہیں ہونا، تکبر نہیں ہونا، لیکن آج جو ہے شکر گزاری تو یہ کرو۔ تو اس میں جو ہے دنیائی نعمتیں بھی آئیں گی اور دینی نعمتیں بھی، یعنی ورلڈلی اینڈ اسپرچل فیورز دونوں بھی آئیں گی۔ تو یہاں پہ بغیر تکبر کے شکر گزاری میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کرو۔ تو اب بیسیکلی کیا ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈیلے ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، صبر کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں اور دنیا سے جو ہے آخرت بہت زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاسٹ میں ہم کو بھی کئی دفعہ پروٹیکٹ کیا۔ اگر ہم اپنا پاسٹ اپنے بچپن سے دیکھیں، کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت نہیں کی، ہمیں پروٹیکٹ نہیں کیا، تو آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح کریں گے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک یتیم کو جو ہے لیڈر بنا سکتے ہیں، تو تمہاری کتنی بھی تکلیفیں کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھی مقام پر لے کر جا سکتے ہیں۔
شکر گزاری میں کیا کرو، تم سے جو کمزور لوگ ہیں ان کی فکر کرو، ان کو پروٹیکٹ کرو، کیونکہ تم جو درد سے گزرے ہو، آگے اگر کوئی درد میں ہے تو پھر ان کا سہارا بنو. اور شکر گزاری یہ اصل چابی ہے، اصل کنجی ہے کامیابی کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے نعمتیں ہیں شکر گزاری میں ان کا ذکر کرو. یہ پوری صورت ایک ہیلنگ میسیج ہے ہر وہ انسان کے لیے جو اکیلا فیل کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا گیا، جو لاسٹ فیل کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میری دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی ہے. یہ ایک پرسنل میسیج ایسے لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو جو ہے ایک نہ کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہم سب کے لیے کنسولنگ میسیج جو ہے اس کے اندر ہے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ